بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں اظہار محبت بھی ہے، اس میں اظہار مسرت بھی ہے اور اس میں اظہار ندامت بھی ہے۔ اظہار مسرت اس لیے کہ جو آج میں آپ کے سامنے ریئلٹی بیان کرنے والا ہوں وہ یقیناً آپ بھی سن کے بہت خوش ہوں گے۔ اٹلی کا شہر روم، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوپ کا یا سمجھ لیں عیسائیت کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، وہاں پہ قرآن پاک کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے، جو کہ امریکہ کے مختلف رسالوں کے اندر، اٹلی کے رسالوں کے اندر یا اور بہت سارے جو رسالے ہیں ان کے اندر ان کی جو رپورٹ ہے وہ پبلش ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے اس کے نسخے لیے ہیں، مختلف قرآن پاک کی جو کتابیں ہیں وہ لی ہیں، اور جو ان کے پاس نسخہ تھا اس کو بھی، جو عرب کے اندر نسخہ تھا اس کو بھی، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں سے انہوں نے قرآن پاک کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو چیک کیا ہے، اور چیک کرنے کے بعد جو ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی آج دن تک کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اگرچہ وہ نسخہ جو 400 سال پرانا ہے، جو 1000 سال پرانا ہے یا ابھی نیو ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ معزز ناظرین، یہ بات ہمارے لیے بڑی خوشی کی ہے، اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لی ہے۔ لیکن جو اظہار ندامت ہے، جو اظہار افسوس ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اسلامی کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے تو 50 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، اگر کوئی کروڑ روپیہ مانگے تو وہ بھی اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ پائلٹ بن جائے، لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اپنے ان بچوں کو اس قرآن کی طرف لائیں، اس قرآن کا جو ترجمہ ہے کم از کم وہ بچوں کو سکھا دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن بننا بھی ضروری ہے، لیکن جو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، جو کہ اللہ کا صحیح پیغام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے، وہ مثال کے طور پر یہ جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا، اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک کبھی بھی ہم تو نہ ذاتی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم روحانی طور پہ کر سکتے ہیں، نہ اجتماعی طور پہ ترقی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کبھی اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد کرنے کی ہے، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی بھی چاہیے کہ مدینہ کی ریاست بہترین ریاست اسی لیے بنی تھی کہ وہاں پر جو قرآن ہے اس کی عملی چھاپ تھی، اس کا عملی جو ہے پریکٹس وہاں پہ موجود تھی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو صحابہ کرام ہیں، اور وہاں کی جو سمجھ لیں جو سٹی تھا، وہ جو شہر ہے مدینہ، وہاں پر ایک بہترین دنیا کی آئیڈیل جو ریاست ہے وہ بنی تھی۔ تو آج ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ ناظرے پہ زور دیا جاتا ہے، اس کے ترجمے پہ زور نہیں دیا جاتا۔ میری بات کہنے کا اور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کے ترجمے کی طرف لائیں، ہم انہیں بتائیں کہ یہ اللہ کا قانون ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو کتاب 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوئی تھی، اس کے اندر اللہ نے کون کون سے ہمارے لیے امر چھوڑے ہیں، کون کون سے اس کے اندر نواہی موجود ہیں، ہم نے زندگی میں کون سے کام کرنے ہیں، کن باتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اور ہمارا سب سے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ باقی چیزوں میں الجھتے رہتے ہیں، باقی جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں اس میں الجھتے رہتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کی طرف نہیں آتے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک جو ہے یہ سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی یہ رائے دی ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس کے ظاہری میننگ اور ہیں مطلب، اور اس کے جو خفی ہیں، اس کے جو باطنی میننگ ہے وہ کچھ اور ہیں۔ تو یہ بات میں بڑی کلیئر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن پاک ہمارے لیے نازل ہوا
تمام مسلمہ کے لیے نازل ہوا، لہذا اس میں کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں چھپائی ہوئی سوائے حروف مقطعات کے جو کہ 29 مقامات پہ آتے ہیں، اس کے علاوہ اور وہ بھی ایک خاص سٹائل تھا عربی زبان کا، لہٰذا ان کا جو میننگ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے مثال کے طور پہ یعنی کہ وہ اس طرح کا عیان نہیں ہے، لیکن جو باقی قرآن پاک ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے۔ اور اگر فرض کریں کوئی بھی ایک انسان چاہے اس نے میٹر کیوں نہ کیا ہو، چاہے اس نے ایف اے کیوں نہ کیا ہو، اگر ایک اردو ترجمے والا قرآن پاک پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ جس پہ وہ عمل کر لے تو اگر وہ اس پہ عمل کر لے تو وہ اس کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ اگر اس پہ وہ عمل کر لے اس کے لیے وہی کافی ہے جتنی اسے سمجھ آ جائے گی۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ساری کی ساری چیزیں کو ٹیکنیکلی سمجھنے والی نہیں ہیں، چند چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن جو مثال کے طور پر جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جیسے اخلاقیات ہے، جیسے معاملات ہیں، جیسے متعلق نبیوں کے قصے ہیں، ان کے اندر تو سبق ایک موجود ہے اور اس کو سمجھنا تو بہت آسان کام ہے، لہٰذا ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہمیں سمجھ آتی ہے اس پہ ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں صبح و شام ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں یہ واقعی ثواب ملتا ہے، لیکن زیادہ درجہ ثواب کا اسی شکل میں مل سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، جب ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے، پھر اس پہ عمل کریں گے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، پھر جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا۔ آج یہ سچی بات ہے کہ قرآن کا حق ہم سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک سورہ فرقان کی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، یہ سورہ فرقان قرآن پاک کے 18ویں اور 19ویں پارے میں موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے، اور یہ منظر اتنا زبردست منظر ہے، یہ قیامت کا منظر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے۔ یہ بات کبھی کسی نے نہیں بتائی، ہر ایک یہی کہتا جی کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہر ایک یہی کہتا جی کہ وہ ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے، وہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جام پلائیں گے، یہ کریں گے، لیکن کبھی کسی نے یہ بات نہیں شیئر کی، نہ کبھی کسی کو بتائی ہے جس کے بتانے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وقال الرسول، اور اللہ کا نبی کہے گا یا رب، اے رب، انا قوم اتخذو، میری قوم نے بنا دیا تھا، یا میری جو قوم تھی اس نے کیا کیا تھا؟ میری قوم نے جو قرآن پاک ہے حاضر قرآن مہجورا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ذرا دیکھیں وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذو حاضر قرآن مہجورا، آیت نمبر یہ 30 ہے، سورہ فرقان کی ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ذرا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب شکایت اللہ کے نبی کا آ رہے ہوں اور شکایت بھی دنیا کے سب سے بڑے منصف بادشاہ کے سامنے ہو رہی ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی قوم کا انجام کیا ہوگا، ایسی قوم کا مقام کیا ہوگا، ایسی جو قوم ہے وہ کہاں اس کو پناہ ملے گی۔ لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے، اور اپنی اولاد کو، اور ہمیں خود بھی جو قرآن پاک ہے اس کی طرف آنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے۔ اردو زبان میں ترجمہ تو ہر ایک آسانی سے پڑھ لیتا ہے، ہم لوگ اخبار بڑے زور سے پڑھتے ہیں، ہم لوگ رسالے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، میگزین بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کی طرف ہم کبھی دھیان نہیں دیتے۔ وہ تو اللہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، وہ تو اللہ نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، کیا کرو گے تو کیا ہوگا، کیا نہیں کرو گے تو کیا کچھ ہوگا۔ اس میں تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں جن کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان کو جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کیا کیا مطلوب ہے ہم سے کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کریں۔
لہٰذا اپنے بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیں، انجینئر ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھا انسان بھی بنائیں، انہیں ایک اچھا مومن بنائیں، انہیں ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ اور یہ سارے کام کرنے کے لیے یعنی کہ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کے لیے بھی کوشش کریں۔ دین میں سے دنیا کو نکال دیں تو دین کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ دین تو آئی دنیا سنوارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے تھا، لہٰذا اس چیز کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس سے محبت کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اور اگر ہم اسے محبت کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ دنیا میں بہترین ہوگی اور آخرت کی دنیا میں بہترین ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارے خلاف اللہ کے ہاں شکایت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے ہاں ہماری وہ سفارش یعنی کریں گے جس کی ہمیں ضرورت ہوگی، ہمارے مقام و مرتبے سفارش کریں گے، اور چیز کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیز پہ فخر محسوس کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا، میری اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کیا تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی جو بات ہے تمام والدین، تمام دوست احباب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، چاہے آپ 30واں پارہ جو ہے وہ ترجمے سے پڑھتے پیچھے آئیں یا پہلے اس پارے سے پڑھیں، چاہے آپ 5 آیتیں پڑھیں، 10 پڑھیں، جو سمجھ آتی ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، جن کی سمجھ نہیں آتی ان کو فی الحال ایک طرف رہنے دیں، کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جو ٹیکنیکلی ہوں گی، جو فلسفیکل ہوں گی، ان کو رہنے دیں، لیکن جو سمجھ آ جاتی ہے اس پہ تو عمل کریں۔ اور اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن کا حق بھی ادا ہوگا اور آپ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی پاکیزہ زندگی بنے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔